یہ دونوں آیات جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے اور آگے آنے والی آیت نمبر 66 جو ہے نا، سیم ایک ہی پیٹرن پر آ رہی ہیں، یعنی یہ دونوں ہی تقریباً جو ہے نا ایک ساتھ ایک ہی میننگز کو شو کر رہی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یقیناً وہ قائم کرتے التورات، تورات کو، والانجیلا، اور انجیل کو، وما انزلا، اور جو کچھ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا تو وہ کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، یعنی ان کو پھر اللہ رب العزت کھلاتے، ومن اور تحتی نیچے، ارجلہم اپنے قدموں کے، منہم ان میں سے، امتن ایک گروہ ہے، مقتصدتن درمیانی روش کے اوپر، وکثیرن اور زیادہ تر لوگ ہیں، منہم ان میں سے، برا ہے، ما یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لاتے اللہ رب العزت کے اوپر، اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے جو ان کے رب کی جانب سے ان پہ نازل کیا گیا، تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے، یعنی اللہ نوازتا قدموں کے اوپر سے نیچے سے، یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جہاں سے وہ چاہتے وہاں سے ملتا۔ ان میں سے ایک درمیان گروہ جو ہے وہ درمیانی روش پہ ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہی عمل کر رہے ہیں، یعنی ایک گروہ، تمام کے تمام جو ہے نا منکرین نہیں ہیں، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اس راستے کے اوپر قائم ہے۔ واو استنافیہ ہے، لو شرطیہ امتناعیہ ہے، انہم انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، ہم اس کا اسم انا ہے۔ اقامو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مزید فی باب سے آیا ہے، اور ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ التورات والانجیل، تورات اور انجیل اللہ رب العزت کی دو مقدس کتابیں واو عطف کے ذریعے مرکب عطفی بنیں گی اور مفعول بن جائیں گی اقامو فعل کے لیے۔ یہ ہو گیا پہلا خبرو انا، یہ پہلی خبرو انا ہے۔ واو عطف کے ساتھ دوسری خبرو انا جڑ جائے گی موصول اور صلہ کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ پہلی خبرو انا، وما واو عطف، ما موصولہ، انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، مزید فی باب سے ہوا کی ضمیر اس کا نائب الفاعل۔ الیہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا انزلہ فعل کے، من ربہم مرکب جاری مرکب اضافی، اور پھر مرکب جاری ہو کر صفت بن جائے گی انزلہ فعل کی، یعنی نازل جو چیز کی گئی ہے نا وہ ان کے رب کی جانب سے ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یہاں تک دوسری جو ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے خبرو انا ٹو بن گئی، یعنی اگر آپ یہ خبرو انا ون یا خبرو انا ٹو ہے، یا تو واو عطف کے ذریعے پورا یہاں تک خبر ہے انا کی، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ امتناعیہ ہے، امتناعیہ یعنی شرطیہ ہے، جملہ اسمیہ شرطیہ ہے۔ یہاں سے جواب لو یا پھر جواب اس کا جو کوئی شرط پیچھے جملے میں ہے نا امتناعیہ، اس کا جواب ہے۔ اکلو تو وہ کھاتے، اکلو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ، من فوقہم اپنے اوپر سے۔ اچھا جی، من حرف جار ہے، فوقہم جو ہے مرکب اضافی کا پیٹرن ہے۔ فوق کا کیا ہے؟ ایک مضاف ہے، مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وقت یا اس میں کوئی تعداد یا اس میں کوئی جگہ خاص ہوگی، تو یہاں پہ فوقہ ایک مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اور من حرف جاسی پورا مجرور ہو کے اکلو فعل کے متعلق ہو گیا، ایک متعلق ہو گیا، واو عطف کے ساتھ دوسرا متعلق بھی جڑ جائے گا، دونوں متعلقات فعل کے متعلق ہوں گے۔ ومن تحتی اور نیچے سے، واو حرف عطف ہے، من حرف جار ہے، تحتی ارجلہم پیچیدہ مرکب اضافی کا یہ پیٹرن جو ہے یہ دوسرا بن جائے گا متعلق۔ پیچیدہ مرکب اضافی کیسے ہے؟ ارجلہم اپنے قدموں کے، تحتی نیچے سے، اپنے میم قدموں پیج کے۔ سیٹ کر لیں۔
اپنے قدموں کے نیچے سے، یہ پورا پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن جو ہے، من حرف جر سے مجرور ہو کے دوسرا متعلق بن گیا اکلو فعل کا. اس طرح فعل اپنے فاعل اور متعلقات کے ساتھ مل کر جواب لو بن گیا. تو شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جملہ اسمیہ امتناعیہ بن جائیں گے. یہاں تک یہ مکمل ہو گئی ترکیب. منہم ان میں سے، خبر مقدم آ گئی مرکب جاری کی شکل میں. امتن ایک امت ہے، امتن حمزہ میم روٹ ورڈ کے ساتھ راہ راست کے اوپر چلنے والی جماعت، پوری جماعت. یہ جمع ہے، جمع اسم جس کو ہم کہتے ہیں نا مقتصدتن، درمیانی روش کے اوپر چلنے والے. اب دیکھیے درمیانی روش کے اوپر چلنے والے، یہ ہے اسم الفاعل، یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اور امت چونکہ مونس ہے نا، لہٰذا اسم الفاعل بھی مونس کا لایا گیا ہے. ایک گروہ کیسا ہے؟ جو کہ درمیانی روش کے اوپر چلنے والا ہے. یہ مرکب توصیفی کا پیٹرن جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یعنی مقتصدتن کے معنی ہے اعتدال والی، سیدھے راستے کے اوپر، راہ راست کے اوپر چلنے والی اعتدال والی قوم. یعنی کہ وہ نہ کسی چیز میں غلو کرتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کا کم حق ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَثِيرٌ اور زیادہ تر لوگ، منہم ان میں سے، واو حرف عطف ہے، کثیر مبتدا ہے، مرفوع اسم آ گیا، نکرہ آیا ہے، لیکن ہم اس کو مبتدا بنائیں گے اور منہم مرکب جاری کی شکل میں خبر آ گئی بعد میں. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یعنی زیادہ تر ان لوگوں میں سے ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پہ ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. کیسے ہیں؟ سا برا ہے، ماں جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھیے، ہاں سا فعل ہے ماضی کا، اور ہم جانتے ہیں یہ افعال ذم ہے. یہ کسی چیز کی برائی کو جو شو کرنے کے لیے فعل، یعنی یہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ بہت برا کر رہے ہیں، اس کو شو کرنے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ افعال ذم کہلاتے ہیں. کل ہم نے ایک پڑھا تھا فعل بئسا، اور آج ہم نے دوسرا پڑھا ہے سا. یہ دونوں افعال ذم ہیں. یہ اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور جملہ اس فعلیہ بناتے ہیں. تو سا فعل ماضی جامد ہے، اس سے آگے گردان نہیں بنے گی، اور اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب، لیکن یہاں موصول صلہ کی شکل میں اس کی خبر آئے گی. سا فعل ماضی، اور ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، ما موصولہ ہے، یا معلونا فعل بفاعل ہو کر فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فعل بفاعل ہو کر ان کی فاعل کے ساتھ یہ موصولہ کے لیے صلہ بنے گا، موصول صلہ خبر بن جائیں گے سا فعل کی. تو یہ پورا جملہ، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا برا کر رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں، اور یہ ان کا ایک طرح حال بھی بن رہا ہے. پورا جملہ پیچھے مبتدا خبر کے ساتھ حال بن کر آ رہا ہے کہ برا ہے وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی حالت اس ٹائم پر جو ہے وہ خراب ہے، برے کام کرنے والے میں اس کا ان کا شمار ہو رہا ہے. پہلے اخروی نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی دنیاوی برکات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اہل کتاب جب سمجھتے ہیں نا کہ اگر انہوں نے اللہ کی دعوت قبول کر لی تو ان کو جو برتری ہے وہ بس دنیا میں ہی ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی برتری ہے. اور اگر یہ محروم ہو جائیں اس خیر سے جو کہ ان کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری جائے گی، تو کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں کا ان کا نقصان ہے. اگر یہ لوگ اس دعوت کو قبول کرتے تو کیا ہوتا، آسمان اور زمین دونوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے. لیکن ان میں معقول اور راہ راست کے اوپر رہنے والے بہت تھوڑے سے لوگ نکلے، زیادہ تر لوگ فاسق اور بد عمل نکلے. اور ظاہرہ وما انزل الیہم من ربہم سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، پھر قرآن کو قائم کرتے، تورات اور انجیل کے ساتھ قائم کرنے کے حوالے سے مقصود یہ تھا کہ مطلب تورات اور انجیل بھی اللہ رب العزت کی شریعتیں تھیں، جس میں انہوں نے تحریف کر کے، تبدیلیاں کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیا. تو تورات اور انجیل میں دونوں میں جو پیشن گوئیوں کے مطابق کیا تھا کہ قرآن کی اور آخری نبی کی بڑی واضح نشانیاں اس میں موجود تھیں. تو ان چیزوں کو قبول کرتے اگر
تو یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ ہوتے۔ تورات انجیل کو قائم کرنے کا مطلب تھا کہ اب جو اللہ کی آخری کتاب آئی ہے نا، اس کو بھی قائم کیا جائے، اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک بنتے ان کے ساتھ۔ تو آسمان اور زمین دونوں کے لیے جو ہے وہ خیر ان کا حق بن جاتی۔ زمین آسمان کے خزانے جو اگلتے وہ ان کے لیے ہوتے۔ یہی مضمون ایک سورہ الاعراف میں بھی آیا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اچھا، قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کیسے قائم کرتے؟ مطلب یہ تھا کہ زندگی کے معاملات میں اللہ رب العزت کی شریعت کو محفوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا ان کے لیے۔ یہود علماء جو تھے نا، وہ بڑا کلوزلی جانتے تھے دین، وہ بہت شریعتوں کو بڑا کلوزلی جانتے تھے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں نا آپ،